بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ کر کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو لب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیاں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا بہانہ کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلے میں چلے گئے۔ پھر جو میلے میں نہیں گئے، آپ نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئی اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بت ہیں اور دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانے میں گھسے تو یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے، کسی نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دے کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو ان میں سے ہی پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچائے اور نہ نقصان؟ تعجب ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس حق گواہی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالمون اتنا لمبا چوڑا آگ کا علوہ جلا کے اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ کو ننگے بدن کر کے ان ظالم و ستم کے مجسموں نے ایک گوبن کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر حکم الہی کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صدار ہو گیا کہ ہم نے فرمایا، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو قرآن نے اپنے قاہر لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی، خداوند تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تیری توحید کا علمدار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہے اور میں ان کا معبود ہوں۔ تو اگر حضرت ابراہیم تم سبوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کرے تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا
ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں، مجھے کہ میرے اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ کون سی دعا پڑھ کر آپ آگ میں گئے؟ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت یہ دعا پڑھی، اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے خلیل اللہ، کیا آپ کا کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی اس سے اپنی حاجت عرض کیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے؟ اس بارے میں آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے؟ 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ آگ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ واللہ تعالیٰ درس ہدایت۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو تسلی ملتی ہے جو باطل کی طغواتی طاقتوں کے بالمقابل استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔